to each other, and the answer of second statement is number G. In the bond of brotherhood, تمام مسلمان آپس میں بھائی چارے کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں. نمبر 3, the only thing that made one person better than the other, صرف یہی ایک چیز ہے جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے برتر ثابت کرتی ہے. اس کو آپ نے جو ہے جے سے میچ کرنا ہے. was the goodness with which they lead their life, وہ اچھائیاں جس کے ذریعے ایک مسلمان جو ہے دوسرے سے اپنے آپ کو برتر ثابت کرتا ہے. نمبر 4, no Muslim had a right to think belonging to the other Muslim, کسی بھی مسلمان کا دوسرے مسلمان کی چیزوں پہ کوئی حق نہیں ہے. نمبر 4 کو آپ میچ کریں گے نمبر آئی سے, unless they gave these of their own free will, جب تک کہ وہ شخص آپ کو اپنی مرضی سے اپنی چیز نہیں دے دیتا. نمبر 5, شیطان will try to misguide you in small matters, شیطان آپ کو چھوٹی چیزوں کے اوپر گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. اس کو آپ نے میچ کرنا ہے نمبر 8 سے. سو بی کیئرفل, تو محتاط رہو, یعنی شیطان سے چوکنا رہو, محتاط رہو. نمبر 6, therefore all claims to superiority, اس لیے تمام جو ہے برتری کے جو دعوے ہیں اس کو آپ نے بی سے میچ کرنا ہے. that were based on blood and wealth were useless, تمام جو ہے برتری کے جھوٹے دعوے جو کہ خون اور دولت کے اوپر تھے وہ سب یوز لیس تھے, یعنی ان کا کوئی استعمال نہیں تھا اور بے معنی تھے. نمبر 6. نمبر 7, return all things kept with you in trust, وہ تمام چیزیں لوٹا دو جو تمہارے پاس بھروسے کے ساتھ رکھوائی گئی تھیں. اس کو آپ بیٹا اے سے میچ کریں گے. ٹو دا پیپل ٹو ہوم دے بلونگ, ان لوگوں کو یہ تمام چیزیں لوٹا دو جن سے یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں یا جن کی امانت تھیں, یعنی امانت جو ہے امانت داروں کو واپس لوٹا دو. نمبر 8, بوتھ مین اینڈ ویمن, آدمی اور عورت دونوں کے جو ہیں نمبر ڈی سے میچ کرنا ہے. ہیو رائٹس اوور ایچ ادر, ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں. نمبر 9, اف یو ول ہرٹ ادرس, اگر آپ دوسرے کو تکلیف دیں گے. اس کو آپ نے بیٹا سی سے میچ کرنا ہے. یو مے گیٹ ہرٹ ان ریٹرن, تو آپ بھی بدلے میں آپ کو بھی تکلیف ہی ملے گی دوسرے سے. نمبر 10, کنسیڈر دا لائف اینڈ پراپرٹی آف ایوری مسلم, ہر مسلمان کی زندگی اور جو ہے جائیداد کو سمجھو. اس کو نمبر آپ نے ای سے میچ کرنا ہے. ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ, مقدس بھروسے کے ساتھ. مقدس جو ہے یعنی جو ہے ہر شخص کی زندگی اور ہر شخص کی جائیداد جو ہے آپ کی نظر میں مقدس ہونی چاہیے, اس کی عزت ہونی چاہیے. اوکے نا اسٹوڈنٹ, آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین یو دا ایکسرسائز نمبر 7. ورک ان پیئرس اینڈ کمپلیٹ دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ. ان اسٹیٹمنٹ کو آپ نے جو ہے کمپلیٹ کرنا ہے, مکمل کرنا ہے. موسٹ آف دا نمبر 1, موسٹ آف دا قریش ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام, زیادہ تر قریش کے لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. بیکاز دے تھاٹ دیٹ دا ہولی پروفٹ واز, کیونکہ انہوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگینسٹ دیئر گاڈس اینڈ دیئر انسیسٹر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آبا و اجداد اور ان کے خداؤں کے مخالف تھے. نمبر 2, دا ڈے آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انٹر یثرب مارکس دا اسٹارٹ آف دا ڈیش, وہ دن جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں داخل ہوئے, مدینہ میں داخل ہوئے, اس دن سے ڈیش کا ابتدا ہوتا ہے, اسلامی کیلنڈر کا ابتدا ہوتا ہے. نمبر 3, دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انوائٹڈ دا لیڈرس آف آل دا کمیونٹیز لیونگ ان مدینہ ٹو ڈسکس ڈیش, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے جتنے بھی برادریاں تھیں ان کے لیڈرز کو, ان کے سرداروں کو بلایا کہ وہ لوگ جو ہیں اس معاملے کے اوپر بحث کریں. یعنی کون سے معاملے کے اوپر, کہ کس طرح سے مدینہ میں سب لوگ جو ہیں آپس میں پیسفلی یا امن کے ساتھ جو ہے گزر بسر کر سکتے, رہ سکتے ہیں. نمبر 4, دا 3 مین پوائنٹس آف چارٹر آف مدینہ ور, میثاق مدینہ یا چارٹر آف مدینہ کے جو 3 اہم پوائنٹس ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں.
نمبر 1 انڈرسٹینڈنگ بٹوین آل دا کمیونٹیز لیونگ ان مدینہ. مدینہ کے اندر جتنی بھی کمیونٹیز ہیں, جتنے بھی گروہ رہتے ہیں, ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو جائے. سیکنڈ پوائنٹ پروہیبٹڈ الائنس ود دا آؤٹ سائڈ اینیمیز. مدینہ کے باہر جو تھے دشمن جو تھے ان سے کسی بھی قسم کا الحاق روک دیا گیا تھا. سوشل اینڈ ریلیجن ریفارمس ان مدینہ. مدینہ میں جو ہے سماجی اور مذہبی اصلاحات کی گئی تھیں. نمبر 5 in order to strengthen the position of the Muslim in Medina, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam took 3 major steps, which were مدینہ میں مسلمانوں کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم قدم اٹھائے, اور وہ یہ تھے. نمبر 1 he gave religious freedom to Muslims. انہوں نے مسلمانوں کو مذہبی آزادی دی. نمبر 2 سیکنڈ پوائنٹ he gave rights and duties of the Muslims. انہوں نے مسلمانوں کے حقوق و فرائض جو ہیں وہ دیے. and the 3 point is he unified the different Arab tribes under Islam. انہوں نے مدینہ میں جو عرب کے مختلف قبیلے جو تھے ان کو ایک اسلام کے اندر متحد کر دیا. نمبر 7 The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked the people in the gathering to listen carefully. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماع میں جو لوگ تھے, یعنی ان کے آخری خطبے کو جو لوگ سن رہے تھے, ان کو کہا کہ ان کے خطبے کو بہت توجہ سے سنیں, کیونکہ as he was not sure to be amongst them again. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں تھا کہ وہ ان کے درمیان دوبارہ موجود ہوں گے. نمبر 8 The Muslim can ensure that all people get their fair share. مسلمان جو ہے ان کو وہ یقین بنا سکتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کا جو ہے جائز حق ملے گا. کہاں ملے گا؟ ان فیئر اینڈ ایکویٹیبل سوسائٹی. ایک جو ہے یعنی انصاف پہ مبنی اور جو ہے برابری کی بنیاد پہ جو ایک معاشرہ بنایا گیا ہے, اس معاشرے میں ہر مسلمان کو, ہر شخص کو ان کا برابر کا انصاف پہ مبنی حصہ مل سکتا ہے. Okay student, in this lecture I try to explain you the exercises of the chapter the last sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and inshallah in my future lectures I will try to explain you the more chapters and their related exercises. Okay now student, till then Allah Hafiz.